حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امت کے واسطے یہ ڈر ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا ڈر؟ فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جن کو بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ ان بھیڑوں کے لیے اس سے زیادہ تباہ کن نہیں جتنا تباہ کن یہ عمل ہے۔ فرمایا، جس گھر میں اس عمل کو کرنے والے ہوں گے وہ قارون، فرعون اور نمرود کی مثل ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں یہ بدنما عمل کسی گھر یا کسی انسان میں نہ ہو۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ اس پر میں ان کو گالیاں دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، ان کے ساتھ میرے اس سلوک کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے جھوٹ، خیانت اور تیری نافرمانی کا تیری سزا سے موازنہ کیا جائے گا جو تو ان کو دیتا ہے۔ اگر تیری طرف سے ان کو دی جانے والی سزا ان جرموں کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، تجھے اس کا ثواب ہوگا نہ عقاب، اور اگر تیری سزا ان کے جرموں سے کم ہوئی تو یہ بات تیرے لیے باعث ثواب ہوگی، اور اگر ان کو تو نے جو سزا دی ہے وہ ان کے جرموں سے زیادہ ہوئی تو جتنی سزا زیادہ ہوگی ان کا ان کو تم سے قصاص دلوایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں، وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور رونے اور چلانے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ قول تلاوت نہیں کرتے؟ قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور کسی جان پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے خیال میں میرے لیے اور ان میرے غلاموں کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ میں ان سے علیحدہ ہو جاؤں۔ میں آپ کو اپنے اس فیصلے پر گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، مفید اور مضر میں فرق کرنے کے لیے۔ اس کو عقل کی نعمت سے سرفراز کیا۔ انسان کو اس کا مقصد زیست سمجھانے اور زیست کے انجام کے متعلق خبردار کرنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کو اس کی رہنمائی کے لیے کتابیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح دارین کے راستے کو اتنا واضح، روشن اور صاف کر دیا کہ کسی کے لیے غلط یا شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہنے دی۔ پھر انسانوں کے امتحان کے لیے شیطان کو ان کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سراپے میں نفس کو تخلیق کیا اور اس میں ہزاروں خواہشیں وضعیت فرما دیں۔ یہ خواہشیں انسان کو اس راستے سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہیں جو راستہ پروردگار عالم کا متعین کردہ ہے۔ یہی خواہشات نفسانی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہیں اور یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہیں۔ انسان کا امتحان یہی ہے کہ کیا وہ عقل سلیم اور الہامی ہدایت کی روشنی میں عزم و ہمت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے یا نفس و شیطان کے فریب میں آ کر صراط مستقیم کو چھوڑ کر بادیہ ضلالت میں گم ہو جاتا ہے۔ اس امتحان میں انسان ہر زمانے میں دو گروہوں میں تقسیم رہے ہیں۔ ایک طرف وہ تھے جو ہدایت ربانی کی روشنی میں اپنی زیست کے لمحات گزارنے کی کوشش کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جن کے اعمال و افعال ان کی خواہشات کی مضبوط گرفت میں تھی۔ خواہشات کے راستے پر چلنے والوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس دنیا کو ہمیشہ جہنم زار بنایا۔ انہوں نے اپنی ذات کے عیش و آرام کے لیے لاکھوں انسانوں کے سکون اور چین برباد کیے۔ انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کروڑوں انسانوں کو فاقوں کی سختی میں مبتلا کیا۔ انہوں نے اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کروڑوں عصمتوں کو لوٹا۔ انہوں نے اپنا رعب و جلال ظاہر کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ انہوں نے اپنے عشرت خانے سجانے کے لیے لاکھوں گھروندوں کو برباد کیا۔ نمرود، قارون اور فرعون جیسے لوگ اسی طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کی زیست کی رہنما ان کی عقل سلیم اور الہامی ہدایت تھی۔ ان لوگوں نے اپنی فطری خواہشات کو ایک لمحے کے لیے بھی
بے قابو نہیں ہونے دیا۔ ان لوگوں نے اپنے پیٹ بھرے لیکن کسی کے منہ سے لقمہ نہیں چھینا۔ انہوں نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کیا لیکن کسی کی عصمت لوٹ کر نہیں۔ انہوں نے اپنے گھر آباد کیے لیکن کسی کا گھر اجاڑ کر نہیں۔ انہوں نے انسانوں پر حکومت بھی کی لیکن ظلم و عدوان سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا فخراء، اس دنیا کی زینت ہیں۔ اس طبقے میں سب سے آگے خدا کے مقدر رسول اور انبیاء ہیں۔ ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے نقوش پا پر چل کر زندگی کی ساعتیں بسر کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے اور یہی راستہ اپنے پیروکاروں کے لیے دنیاوی اور آخری فلاح کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ جو لوگ اپنی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو عقل سلیم اور الہامی ہدایت کا تابع بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہی لوگ صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں۔ تاریخ انسانی کے مطالعہ سے انسان ایسے بے شمار لوگوں سے متعارف ہوتا ہے جو اپنی آخری فلاح کے لیے اپنی خواہشات سے برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ انبیاء اور رسول کی زندگیوں کا فقیرانہ رنگ اسی حکمت کے پیش نظر تھا۔ اولیاء کرام نے انبیاء اور رسول کی پیروی میں اسی غرض سے زندگی کا وہ انداز اپنایا جس میں خواہشات کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری نسل انسانی کا فخر ہیں۔ آپ سید الانبیاء اور رسول ہیں۔ آپ ساری کائنات کے رسول ہیں اور آپ کی حیات طیبہ پوری نسل انسانی کے لیے افضل نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں آپ کا کوئی فعل ایسا نظر نہیں آتا جس کا محرک آپ کی کوئی نفسانی خواہشات ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھا۔ آپ بادشاہ ہو کر بھی فقیری کی، خدا کے لامتناہی خزانوں کا تقسیم کنندہ ہو کر اپنے اہل خانہ کو فاقوں کے تلخ تجربات سے گزارا۔ زمین و آسمان کی کنجیاں حاصل ہونے کے باوجود بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی باسی چربی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی اور اس کے عوض اس سے اپنے اہل خانہ کے لیے جو حاصل کیے تھے۔ راوی قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی سا بھر گیہوں یا سا بھر اناج نے رات نہیں گزاری، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت 9 بیبیاں تھیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا بھانجے ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھتے تھے اور اس عرصہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے عرض کیا خالہ آپ کی گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا 2 سیاہ چیزوں، کھجوروں اور پانی پر۔ ہاں البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ انصار پڑوسی تھے، ان کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ ان کا دودھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتے تھے اور آپ ہمیں وہ دودھ پلا دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی، انہوں نے آپ کو شریک طعام ہونے کی دعوت دی، آپ نے ان کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے جبکہ آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ جب سے مدینہ آئے آپ کبھی 3 راتیں مسلسل گیہوں کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ نے اگر کبھی ایک دن میں 2 وقت کا کھانا کھایا تو 1 وقت کا کھانا کھجوروں پر مشتمل ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
فرماتے ہیں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوک سے لاچار ہوں، آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے جواباً عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے ہاں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے ایک دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ ان کے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا آج رات کے لیے کون اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو مہمان بناؤں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے کھانے کے بعد جو کی فالتو روٹی نہیں بچتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں خالی پیٹ گزارتے تھے اور آپ کے اہل خانہ کو شام کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا اور ان کا کھانا اکثر جو کی روٹی پر مشتمل ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو قلابہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عزیز سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچھونا اتنا ہی وسیع تھا جتنی قبر میں میت کو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز آپ کے سرہانے کے پاس تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے، فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک تہ بند زیب تن فرما رکھا تھا، اس کے علاوہ آپ پر کوئی کپڑا نہ تھا اور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑے سے جو پڑے تھے جو تقریباً 4 سیر کے برابر ہوں گے۔ کمرے میں ایک طرف شجر مغیلہ کے کچھ پتے پڑے تھے اور ایک چھڑا لٹک رہا تھا، یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رونا کیوں نہ آئے جبکہ آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہیں اور آپ کی پونجی یہ ہے جس کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ادھر کیسر و کسرا ہیں جو پھلوں اور نہروں میں عیش کر رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور بندہ مختار ہیں اور آپ کی پونجی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کا مقدر بنے اور آخرت ہمارے حصے میں آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون کا لباس پہنا اور پیوند لگے ہوئے ہوتے پہنے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشا کڑوا کسیلا کھانا کھایا اور کھردرا لباس پہنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بشا سے کیا مراد ہے تو انہوں نے فرمایا موٹے جو جن کو پانی کے گھونٹ کے بغیر نگلنا محال ہو۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ ان بھیڑوں کے لیے اس سے زیادہ تباہ کن نہیں جتنی تباہ کن انسان کے دین کے لیے اس کی مال و جاہ کی ہرس ہے۔ یہی ہرس کی بدولت قارون، فرعون اور نمرود دنیاوی مال و متاع سے نیست و نابود ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال و متاع کی بیزاری کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ پھیلا کر اپنے اپنے اہل خانہ اور اپنے اپنے متعلقین کے لیے فقر کی دولت مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر استراحت فرما ہوئے، جب آپ اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے بستر بنا لیں۔
آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا واسطہ، دنیا میں میری مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر سستاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے عاجزانہ دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو با وقت موت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔